بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غلط جنگی حکمت عملی اپنانے کی اسرائیلی فوجی افسران کا اعتراف۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی افسران کو غزہ جنگ میں غلط ٹیکٹک اختیار کرنے کا اعتراف ہے۔ صہیونی میڈیا نے فوج کی جانب سے غزہ جنگ میں غلط طریقے اختیار کیے جانے کے اعتراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان دوستو ایک بڑی جنگ شروع ہونے کی امکان کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ سن 2024 جنگ کا سال ہوگا۔ صہیونی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے تخریب کار گروہوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ جنگ سخت اور فیصلہ کن ہے اور ہم حماس کے رہنماؤں کو پکڑ لیں گے، چاہے ایک ہفتہ لگے، چاہے کئی مہینے لگے یا کئی سال لگے۔ اسی اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ جاری رہنے کے بارے میں اسرائیل کے اندر تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ غزہ میں غاصب اسرائیل کے مزید 3 فوجی دوستوں ہلاک ہو چکے ہیں، تعداد بڑھ کر 501 ہو گئی ہے۔ صہیونی فوج نے جمعرات کی صبح اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ میں اس کے 3 مزید فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں اسرائیل کو حماس سے بے جا توقع ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتہ طے پانے کی دوستوں امید ظاہر کی ہے۔ غزہ میں صہیونی حملوں کا دائرہ پھیلنے پر اقوام متحدہ نے تشویش ظاہر کی ہے۔ غزہ کے عام شہریوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت میں تیزی آنے پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ شہید موسوی کا قتل غزہ میں صہیونی حکومت کی سخت شکست کی وجہ سے کیا گیا، بدلہ لے کر رہیں گے۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ شام میں جنرل سید رضی کے قتل کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ تخریب کارانہ حملہ غزہ میں صہیونی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ایک برطانوی صحافی نے اسرائیل کو آئینہ دکھایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی یہ لوگ شہید کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر انگریز صحافی نے غزہ پٹی میں صہیونیوں کے جرائم کا ذکر کیا اور ایک الگ طرح کا پیغام دیا اور کہا کہ اگر حضرت مسیح غزہ میں موجود ہوتے تو وہ بھی صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہوتے۔ ایرانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنرل سید رضی موسوی کو شہید کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ فلسطینی مجاہدین صہیونیوں کے خلاف دوستوں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں۔ فلسطین مجاہدین نے صہیونیوں کے مقابلے کے لیے دوبارہ مورچے سنبھال لیے ہیں۔ انسانی حقوق کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ غزہ کا بحران بے قابو قحط اور بھوک کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ فلسطین کے آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی سفید جھنڈا اٹھانے کے بعد بھی فلسطینی شہریوں کو پھانسی دیتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں۔ یمن کا کہنا ہے کہ بحر احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام کو شکست ہوئی ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یمنی فوج کے آپریشن سے امریکی اور اسرائیلی دفاعی نظام کو شکست ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے شہری اسرائیل سے تعلقات کے دوستوں خلاف ہیں۔ سعودی عرب کے 96% شہری اسرائیل سے تعلقات کے خلاف ہیں۔ شہریوں کا خیال ہے کہ عرب ممالک کو غزہ کی جنگ میں بطور احتجاج اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والے رائے عامہ کے ایک تازہ ترین سروے میں کہا گیا ہے کہ 96% شہری اسرائیل سے کسی بھی قسم کے تعلقات کے خلاف ہیں۔
اس سے دوستو جو بائیڈن حکومت کے اس سفارتی منصوبے کو دھچکا لگنے کا امکان ہے جو اس نے سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات استوار کرنے کے لیے بنا رکھا تھا۔ غزہ کے معاملے پر نوجوان امریکی ووٹرز میں غصہ بڑھنے لگا ہے۔ غزہ معاملے پر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کا ساتھ دینے پر نوجوان امریکی ووٹرز میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے امریکی نوجوان ووٹرز نے خبروں اور سوشل میڈیا پر غزہ جنگ اور تباہی کی تصاویر دیکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ صدر جو بائیڈن نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ ایک سروے کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 57% نے غزہ جنگ میں صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں سے اختلاف کیا۔ 18 سے 29 سال کی عمر کے 72% ووٹرز نے اس معاملے پر امریکی صدر کی کوششوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوستو یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی کل تعداد 20,674 ہو چکی ہے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے پر اسرائیلی جیل کمشنر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے پر اسرائیلی جیل کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بدلہ لینے کے لیے جوابی کارروائی درست وقت پر کریں گے۔ شام میں ایرانی کمانڈر میجر جنرل رضا موسوی کی اسرائیل حملے میں وفات پر ایران کا شدید رد عمل دوستوں سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کے اڈوں پر تازہ میزائلوں کی بارش کر دی۔ صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کے جواب میں دوستوں حزب اللہ لبنان نے بھی آج صبح شمالی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج کے اڈوں پر 12 میزائل برسا دیے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود کے ساتھ جو ہوا مہذب ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ سینئر رہنما نون لیگ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا وہ کسی محبت جمہوری ملک میں نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار نے سرکاری اداروں کی نجکاری رکوا کر اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے۔ نون لیگی رہنما اس پر پھٹ پڑے۔ مسلم لیگ کے نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد زبیر نے ان پر شدید تنقید کی۔ پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ تینوں سروسز کے سینئر افسران، سائنسدانوں، انجینئرز نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ فتح 2 جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل ہے۔ یہ ویپن سسٹم 400 کلومیٹر کی حد تک دوستوں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے دوستوں کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔